الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان کو لا ابرح ہرگز نہیں میں ہٹوں گا حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر او امضی حقوبا یا میں چلتا رہوں مدتوں حقوبا منا مدتوں چلتا رہوں۔ اصل واقعہ کیا ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا ان کا نوجوان شاگرد تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اصل واقعہ یہ بنا جو اس کی تفسیر میں لکھا گیا وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے سے ایک دفعہ کسی نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی میں اللہ کا نبی ہوں، لازمی بات ہے علم میرے پاس ہی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر رہا ہے، تو سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تجھ سے بڑا عالم بھی دنیا میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا اللہ وہ کیڑا؟ وہ میں نے ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تجھے ملے گا دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر، دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر۔ اس کا تجھے نہیں پتہ لگے گا۔ اس کا پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے، کیا ہے کہ ایک مچھلی جو ہے وہ لے لو، ٹھیک ہے نا جی، مر جائے گی مچھلی، مری ہوئی مچھلی، یا مطلب جو ہے نا جی اپنا اس کو بھون لو، تیار کر لو، تیار کر کے ٹھیک ہے نا جی اس مچھلی کو اپنے ٹفن میں رکھ کے وہ لے جاؤ۔ جہاں مچھلی وہ دوبارہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی جائے وہ جگہ، وہاں پر وہ تجھے بندہ جو ہے وہ ملے گا، اور وہی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دریا سے مل رہے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نکلے، اب سفر کرتے گئے ٹھیک ہے نا جی، سفر کر رہے تھے، ساتھ نوجوان بھی تھک گیا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام لفتاہ اپنے نوجوان سے تو لا ابرح کہ میں نہیں ہٹوں گا، میں نہیں ٹلوں گا، حتیٰ ابلغا کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر او امضی حقوبا یا میں چلتا رہوں مدتوں، یا میں مدتوں، امضیہ میں چلتا رہوں، حقوبا مدتوں۔ فلما بلغا پھر جب وہ پہنچے مجمع بینہما ان دونوں کی ملنے والی جگہ پر نسیا حوتہما وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ اب کیا ہوا جناب، ادھر پہنچے، مچھلی موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے ایک پہاڑی پر جگہ بنا کر، وہاں سو گئے آرام کرنے کے لیے۔ جو یہ شہزادہ تھا، جو نوجوان تھا آپ کا شاگرد، وہ ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب مچھلی جو ہے ٹفن سے نکل کر اس نے جو ہے نا دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب وہ دریا کے اندر چھلانگ لگائی، وہاں پر بہت بڑا سرنگ بن گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ سارا دیکھ رہا ہے، وہ نے کہا چلو موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، میرے استاد جی اٹھیں گے، میں ان کو بتا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجمع بینہما وہ دریا کے ملنے والی جگہ پر پہنچے تو نسیا بھلا دیا، بھول گئی حوتہما ان دونوں کو مچھلی، فاتخذا سبیلہ اس نے بنا لیا، اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، سرابا سرنگ کی طرح، بڑی سرنگ بن گئی۔ فلما جاوزا پھر جب وہ گزر گئے وہاں سے، اٹھے خدا السلام نے کہا چلو چلیے چلو دور پہ جی۔ قال لفتاہ تو کہنے لگے راستے میں اپنے نوجوان سے، آتنا غدانا نکال اپنا کھانا، لقد لقینا بلا شبہ یقیناً ہم نے پائی ہے، من سفرینا ہاذا اپنے اس سفر سے، نصبا بڑی تھکاوٹ، کہنا کہ تھک تو ہن میں بھی گیا ہوا،
حد ہو گئی، تر کے بندہ نہیں لبن ڈیا یار، کتنے بندہ کیڑی جگہ وا، ہاں جی نہ مچھلی زندہ ہو رہی ہے، ہاں جی۔ اب جناب اس شاگرد کو یاد آ، کالا کہنے لگا ارائیتا کیا آپ نے نہیں دیکھا، اذ اوینا الی الصخرتی جب ہم آرام کر رہے تھے اس پہاڑی پر، فانی نسیت الحوت مجھے بھول ہی گئی مچھلی، وما انسانی ہو اور نہیں بھلایا اس کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ یہ کہ میں اس کا ذکر کرتا آپ کو، واتخذ سبیلہ فی البحر اس نے بنا لیا تھا دریا کے اندر اپنا راستہ، عجبا بڑا عجیب۔ وہ میں اپنی اکھاں نال دیکھا، وہ شاگرد کہنے لگا، ہاں شاگرد دسدا کہ مینوں تو شیطان نے پڑھا ہی دیتا، میں تہاڈے نال ذکر کرنا سی۔ وہ مچھی جناب اتنے زندہ ہوئی ہے، زندہ ہو کے اس نے چھلانگ لگائی ہے اور عجیب قسم کا عجبا اس نے بڑا راستہ، عجیب قسم کا راستہ دریا کے اندر بنا دیا۔ قال ذالک کہتے شاباش تو چنگا آگے سارے سانو تروا کے مرواتا، اور قال ذالک کہنے لگے یہ تو ما کننا نبغی وہ جگہ ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو اللہ دا بندے وہ جگہ سی جنوں میں تلاش کر کے آپ تھکے پئے ہیں۔ فرتد علی آثارہما تو وہ لوٹے دونوں، علی آثارہما اپنے قدموں کے نشان پر، قصصا تلاش کرتے ہوئے، ہن اپنے قدموں کے نشان تے دوبارہ جناب واپس اس جگہ تے پہنچ گئے۔ جدو پہنچے وجد عبدا من عبادنا انہوں نے پایا ایک میرا بندہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، اس کا نام کیا تھا؟ خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کو وہاں پر پایا، کھڑے تھے وہ انتظار میں کہ بندے کدھر چلے گئے، مینوں ساتھ لیا آپ نکل گئے تو چلے گئے، پتہ نہیں کتنے اتنے کھڑے سیگے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا اس کو ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے سکھایا تھا اس کو اپنے پاس سے ایک علم۔ قال لہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہنے لگے هل اتبعوک کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، اس شرط سے ان تعلمنی کہ تو مجھے سکھائے، مما علمت رشدا جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے۔ انہوں کہنے لگا کہ مینوں بھی اپنے نال رکھ لا، میں تیرے پیچھے چلدا، تو اپنا مجھے وہ چیز سکھا جو تجھے سکھایا گیا ہے۔ قال وہ کہنے لگے خضر علیہ السلام انک لن تستطیع معی صبرا تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور کیسے تو صبر کرے گا، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا جس کی تجھے خبر ہی نہیں ہے، جس بات کی تجھے خبر ہی نہیں ہوگی تو میرے ساتھ صبر کیسے کرے گا، تیرا تجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا، ہاں جی تو ہر بات پر مجھ سے سوال کرے گا۔ اس نے کہا میں تجھ سے سوال نہیں کروں۔ قال کہنے لگا ستجدونی ان قریب تو پائے گا مجھے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، صابروں صبر کرنے والا، ولا آسی اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لکا تیری امرا کسی کام میں تیری کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قالا تو کہنے لگے خضر علیہ السلام فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، کچھ سیکھنا ہے،
فلا تسألنی تو تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا عن شیئن کسی چیز کے بارے میں حتی جب تک احدث میں شروع کروں لک منہ ذکرا تیرے لیے اس کا ذکر، جب تک میں تجھ سے ذکر نہ کروں اس کا، میں کوئی بات بیان نہ کروں، میرے کام میں تو نے کوئی سوال نہیں کرنا، بس دیکھتا جا میں کردا کی ہے۔ لیکن صبر نہیں ہویا موسیٰ علیہ السلام، آگے آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔